السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورن صفت للفعل وهو اعم من ان يكون مذکورا حقیقتا كما اذا كان مذکورا بعینه نحو ضربته ضربا او حکما كما اذا كان مقدرا نحو فضرب الرقاب، او اسما فيه معنى الفعل نحو ضارب ضربا، وخرج به المصادر التي لم يذكر فعلها لا حقيقة ولا حكما نحو الضرب واقع على زيد بمعنى صفة ثانية للفعل الى آخر العبارہ۔ آج کے اس سبق میں صاحب شرح جامی، صاحب کافیہ کے قول مذکورن بمعناہ کی توضیح کریں گے، یعنی مفعول مطلق کی تعریف میں ایک لفظ مذکور آیا ہے اور ایک بمعناہ آیا ہے۔ ایک بار مفعول مطلق کی تعریف کر لیتے ہیں کہ مفعول مطلق اس کا اسم ہے، اس کا اسم ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو۔ تو فعل مذکور آیا، لفظ مذکور بھی آیا، اور وہ فعل مذکور بمعنی ہو، اسی مصدر کے معنی میں ہو۔ تو یہ دو قاعدے لگائیں۔ یہاں پر اگر عربی میں تعریف کی جائے تو صاحب کافیہ نے کہا ہوا اسم ما فعلہ فاعل فعل مذکور بمعنیہ۔ تو فاعل فعل میں جو لفظ فعل ہے اس کی صفت ہے مذکور، ایسے ہی بمعنیہ یہ بھی فعل کی صفت ثانیہ ہے۔ اسی لیے معنی ہوا کہ جس مفعول مطلق اس کا اسم ہے جس کو فعل مذکور، جو فعل مذکور اسی مصدر کے معنی میں ہو، تو جس کو فعل مذکور بمعنیہ نے کے فاعل نے کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں جلستو جلوسن، میں بیٹھا، بیٹھنا۔ تو یہاں پر جلوسن یہ اسم ہے اس معنی کا، اس معنی حدثی کا جس کو جلستو کے فاعل نے کیا ہے۔ جلسہ جو فعل ہے اس کا فاعل ہے متکلم، اس نے کون سا کام انجام دیا ہے؟ بیٹھنے کا کام اسی نے کیا ہے نا۔ تو فعل مذکور کے فاعل نے اسے کیا ہے، لہذا جلوسن مفعول مطلق ہوگا۔ تو فعل مذکور کے فاعل نے کیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ فعل جو ما قبل مذکور ہے جلستو، وہ جلوسن کے معنی میں بھی ہے نہیں ہے؟ کیونکہ جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہے، اور جلستو جو فعل ہے وہ بھی اس پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل تین چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک نسبت الی فاعل ما، کسی نہ کسی فاعل کی طرف نسبت الی زمان ہے، اور ایک معنی۔ تو ان تین اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے فعل۔ تو ان اجزاء میں سے ایک جز تو معنی حدثی بھی ہے جو کہ مصدر کا معنی ہے۔ تو فعل جن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے ان اجزاء میں سے ایک جز معنی حدثی بھی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں فعل مشتمل ہوا معنی حدثی پر، کس پر مشتمل ہوا؟
اور یہاں پر معنی حدثی جو ہے وہ اس فعل کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. کیا ہے؟ فعل کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. سمجھے نہیں؟ اور فعل مشتمل ہے، تو فعل تو نام ہے کل کا اور یہ ہے ایک جز. تو اشتمال الفعل علی المصدر جو ہے، علی الحدث، علی المعنی الحدثی جو ہے، علی المعنی المصدری جو ہے، فعل کا استعمال معنی حدثی پر یا معنی مصدری پر جو ہے، یہ استعمال الکل علی الجز کی قبیل سے ہوگا. کس کی قبیل سے ہوگا؟ استعمال الکل علی الجز کی قبیل سے ہوگا. بات سمجھائی؟ اچھا، بے معنی ہو صاحب کافیہ نے کہا ہے کہ فعل مذکور اسی معنی حدثی کے اسی مصدر کے معنی میں ہو. اس کا مطلب یہ لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے مفعول مطلق ہونے کے لیے. لہذا قعدت جلوساً ہم اگر کہیں گے تو جلوساً مفعول مطلق ہوگا، اگرچہ دیکھیے لفظ ایک سے نہیں ہے، لیکن جلوس کا جو معنی ہے وہی قعدت کا معنی ہے. قعدہ فعل بھی اسی پر مشتمل ہے، اس لیے جلوساً یا قعدت سے مفعول مطلق واقع ہوگا. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں مذکورن صفت للفعل، یہ فعل کی صفت ہے. وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا. اچھا، فعل ما قبل میں مذکور ہونا چاہیے. اب اس کا مذکور ہونا چاہے حقیقتاً ہو، اس میں عموم ہے، چاہے حقیقتاً مذکور ہو، جیسے کہ ضربت ضربن میں حقیقتاً مذکور ہے ضربت، یا حکماً مذکور ہو. کیا ہو؟ حکماً مذکور ہو. حکماً مذکور اس وقت کہیں گے جہاں پر فعل مقدر ہو، کسی وجہ سے تقدیر کا مقدر کر دیا گیا ہو، تقدیری ہو. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فضرب الرقاب. فضرب الرقاب جو ہے یہ مفعول مطلق ہے اور یہ فعل مذکور کے معنی میں ہے. اب فعل مذکور ما قبل میں جو فعل ہے وہ اس کا ذکر حقیقتاً تو نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر حکمن ہے، یعنی وہ مقدر ہے. فعل اصل میں عبارت ہے فضربوا ضرب الرقاب. فضربوا ضرب الرقاب، یہ اصل عبارت ہے. تو فعل مقدر ہے، وہاں پر کیا ہے؟ فعل مقدر ہے. اس لیے کہا جائے گا کہ یہاں پر بھی ضرب الرقاب جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ فعل مذکور کے ایسے فعل کے معنی میں ہے جو مذکور ہے حکمن. یا فعل تو مذکور نہ ہو، نہ حقیقتاً ہو، نہ حکمن ہو، یعنی نہ ہی مقدر ہو، بلکہ ما قبل میں کوئی اسم ہو. کیا ہو؟ کوئی اسم ہو اور وہ اسم فعل کے معنی کو متضمن ہو. فعل کے تب بھی مفعول مطلق بن جائے گا. کیوں؟ ہاں، اسی لیے عموم انہوں نے کیا ہے تاکہ اس سے اعتراض نہ پڑے کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ ما قبل میں فعل ہونا چاہیے، فعل مذکور ہونا چاہیے، اب اس کا ذکر چاہے حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مفعول مطلق اور فعل ہے ہی نہیں. جیسے ہم نے کہا انا ضارب ضربن، میں مارنے والا ہوں، ضربن شدیدن، سخت پٹائی لگانے والا ہے نا، سخت پٹائی لگانا. تو یہاں پر ضربن یہ مفعول مطلق تو ہے، لیکن ما قبل میں فعل ہے ہی نہیں. نہ ہی فعل کا ذکر حقیقتاً ہے، نہ ہی فعل کا ذکر حکمن ہے، حالانکہ یہ مفعول مطلق ہے بالاتفاق. تو صاحب شرح جامی نے عموم کر کے بتایا کہ نہیں، فعل ہی بے عین ہی ہونا ضروری نہیں ہے. فعل کے معنی میں اگر کوئی اسم ہے تب بھی مفعول مطلق واقع ہو جائے گا. ما قبل میں فعل کا معنی ہونا چاہیے، اب چاہے وہ کوئی اسم فعل کے معنی پر مشتمل ہے تب بھی مفعول مطلق، لہذا ضاربن سے مفعول مطلق ضربن بن جائے گا. اس لیے فرمایا او اسمن فیہ معنی الفعل، یا ایسا اسم مذکور ہو ما قبل میں جس کے اندر معنی فعل ہو، جیسے ضاربن ضربن. وخرج به المصادر التي لم يذكر فعلها، لہذا وہ سارے کے سارے مصادر مفعول مطلق اب نہیں بنیں گے جن کا فعل مذکور نہ ہو، جن کا فعل. بات سمجھائی؟ لہذا ہم نے صرف الضرب واقع کہا. کیا کہا؟ الضرب واقع. تو یہاں پر الضرب مصدر تو ہے،
لیکن اس کا فعل ما قبل میں نہ ہی حقیقتاً مذکور ہے، نہ ہی حکماً مذکور ہے، نہ ہی کسی اسم کے ضمن میں مذکور ہے، لہذا الضرب مفعول مطلق نہیں بنے گا، بلکہ یہ مبتدا بنے گا۔ یہاں پر کیا بنے گا؟ مبتدا۔ فرماتے ہیں وخرج به المصادر التي، انہی قیود سے وہ مصادر خارج ہو گئے، التی یا مذکور کی قید سے وہ مصادر خارج ہو گئے، التی لم یذکر فعلها، جن کا فعل نہیں ذکر کیا گیا ہو، نہ ہی حقیقتاً ذکر کیا گیا ہو، نہ ہی حکماً ذکر کیا گیا ہو، اور نہ ہی وہ فعل مذکور ہو اس طور سے کہ اسم کے ضمن میں ہو، اسم کے اندر معنی فعل ہو، تو کسی بھی طریقے سے نہ ہو، لہذا وہ مصادر خارج ہوگا جس کا فعل مذکور ہی نہیں ہے، جیسے کہ الضرب واقع علی زید میں الضرب یہ مصدر تو ہے لیکن مفعول مطلق نہیں ہوگا۔ بے معنی ہو، یہ بے معنی ہو فرماتے صفت ثانیہ للفعل، یہ فعل کی صفت ثانیہ ہے، یعنی فعل مذکور ہو اور اسی مصدر کے معنی میں ہو۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْفِعْلَ كَائِنٌ بِمَعْنَى ذَلِكَ الْإِسْمِ فَإِنَّ معنى الاسم جزء معناه۔ اب کوئی کہے جناب صاحب قافیہ نے یہ تو کہہ دیا کہ فعل مصدر کے معنی میں ہونا چاہیے، یہی تو کہا نا، بے معنی ہو سے یہی تو بتایا، لیکن کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب فعل تو مصدر کے معنی میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مصدر کا معنی حدثی ہے، جبکہ فعل کا معنی صرف معنی حدثی نہیں ہے۔ تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ مراد نہیں ہے، فعل مذکور کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل اس معنی پر مشتمل ہو، کیا ہو اس معنی پر، ورنہ بعین ہی مصدر کا جو معنی ہے وہی معنی اگر فعل کا ہوگا تو مصدر و فعل میں فرق ہی کیا رہ جائے گا، سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ بعین ہی وہی معنی ہو، مراد یہ ہے کہ فعل معنی مصدر پر مشتمل ہو، اشتمال الکل علی الجزء کے طریقے پر، بات سمجھائی؟ لہذا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں لیس المراد بہ، بے معنی ہو سے مراد یہ نہیں ہے کہ فعل اسی اسم کے معنی میں ہو، کیوں؟ فإن معنی الاسم جزء معنی ہو، کیونکہ اسم کا معنی، اسم سے مراد وہی مصدر کا معنی، فعل کے معنی کا ایک جز ہوتا ہے۔ بل المراد، بلکہ مراد یہ ہے ان معنی الفعل مشتمل علیہ اشتمال الکل علی الجزء، کہ فعل کا معنی اس مصدر پر مشتمل ہے اس طور سے جیسے کہ کل جز پر مشتمل ہوتا ہے۔ فخرج به مثل تعدیبا، تو اب یہ قید لگا کر تعدیبا جیسی مثالیں خارج ہو گئی آپ کے اس قول میں ضربتہ تعدیبا میں۔ تو ضربتہ تعدیبا میں تعدیبا کو مفعول مطلق نہیں بنائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ما قبل میں فعل تو مذکور ہے، تعدیباً ایسا مصدر ہے جس سے پہلے اس کا فعل مذکور تو ہے، ایک فعل مذکور ہے، لیکن تعدیباً فعل مذکور کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے مفعول مطلق نہیں بنے گا، لہذا خارج ہو گیا تعدیباً آپ کے قول ضربتہ تعدیباً میں۔ فإنه وإن كان مما فعله فاعل فعل مذکور، کیونکہ تعدیباً بھی اس میں سے ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے۔ بھائی ادب دینے کا کام کس نے کیا ہے؟ ضربتوں میں جو فاعل ہے اسی نے تو ادب دینے کا کام کیا ہے، تو مفعول مطلق کی اتنی تعریف تو صادق آ رہی ہے کہ جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو لیکن بے معنی ہو کی قید اس کو خارج کر دے رہی ہے، یہ صادق نہیں آ رہی ہے، اور یہ بھی قید ہے کس میں؟ مفعول مطلق کی تعریف میں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگرچہ تعدیب بھی وہ ہے اس میں سے ہے کہ جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے، لیکنہ لیس مما یشتمل علیہ معنی الفعل، لیکن یہ اس میں سے نہیں ہے جس پر معنی فعل مشتمل ہو۔ وکذالک خرج به مثل کراہتی، ایسے ہی کراہتی جیسی مثالیں بھی خارج ہو گئی مفعول مطلق کی تعریف سے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا کرہتو کراہتی، کیا کہا؟ کرہتو کراہتی۔ اب کراہت کے معنی، کراہت کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدگی ہے، تو کرہتو کراہتی کے دو معنی ہوتے ہیں بھائی، ایک معنی تو ہوتا ہے کرہتو کراہتی کا ایک معنی حدسی ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کا ترجمہ ہم اردو میں کریں تو کرہتو کراہتی کا ایک معنی ہوتا ہے میں نے ناپسند کیا،
میرا ناپسند کرنا. میں نے ناپسند کیا، میرا ناپسند کرنا. تو ناپسند کرنا یہاں پر مفعول مطلق بنے گا. کرے تو کراہتی میں یہاں پر مفعول مطلق بنے گا. اور ایک معنی یہ ہوگا کہ جو میری ناپسندیدگی پہلے سے ہے نا، پہلے سے جو میرے لیے ناپسندیدگی ثابت ہے، کراہت میرے لیے جو پہلے سے ثابت ہے، میں اب اپنی اس کراہت کو ناپسند کرتا ہوں. ایک معنی یہ ہے کرے تو کراہتی، میں نے اپنی کراہت کو ناپسند کیا. اب یہاں پر کراہت جو ہے یہ مفعول مطلق نہیں بنے گا، یہ اب مفعول بھی بنے گا. سمجھے نہیں؟ لہذا کرے تو کراہتی، میں نے اپنی کراہت کو ناپسند کیا، یہ بھی خارج ہو گیا مفعول مطلق کی تعریف سے. بات سمجھا گئی؟ ہاں، کرے تو کراہتی کا جب وہ اعتبار ہو، کون سا اعتبار؟ وہی معنی حدثی کا اعتبار. اور معنی یہ ہو کہ میرا ناپسند، میں نے ناپسند کیا، میرا ناپسند نہ کرنا، ناپسند کرنا، یہ معنی ہو تو اب ایسی صورت میں یہ مفعول مطلق ہوگا. تو کرے تو کراہتی میں دو اعتبار ہو گئے نا، ایک مفعول بھی کا، ایک مفعول مطلق کا. تو اگر پہلے سے آپ کے لیے کراہت جو بھی ثابت ہے، اس کراہت کو اگر آپ ناپسند کریں تو ایسی صورت میں یہ مفعول بھی بنے گا. اور آپ ناپسند کریں، ناپسند کرنا یہ معنی ہو تو ایسی صورت میں کراہتی کیا بن جائے گا؟ مفعول مطلق بن جائے گا. وہی صاحب شرح جامی فرماتے ہیں ایسے ہی کراہتی جیسی مثالیں بھی خارج ہو گئیں آپ کے قول کرے تو کراہتی کے اندر. فَإِنَّ لِلْكَرَاهَةِ اعتبارین، کیونکہ کراہت کے دو اعتبار ہوتے. احدہما، ایک اعتبار تو یہ ہے کہ کونھا بحیث قامت بفاعل الفعل المذکور، کہ کراہت کا اس حیثیت سے ہونا کہ وہ فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ قائم ہے. کیا ہے؟ فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ قائم ہے، فاعل کے ساتھ قائم ہے، یعنی وہ ناپسند کر رہا ہے. ناپسند کرنا، بھئی میں ناپسند کر رہا ہوں تو ناپسندیدگی میرے ساتھ قائم ہو گئی نا، ہے نا. تو ایک تو اس حیثیت سے کہ وہ فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ قائم ہے. واشتق منها فعل اسند الیہ، اور اس سے ایک فعل مشتق کر لیا گیا جس فعل کی اسناد اس فاعل کی جانب کر دی گئی ہے. تو ایک تو اس حیثیت ولا شک کا، اس میں کوئی شک نہیں، ان معنی الفعل مشتمل علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس معنی کر تو فعل کا معنی جو ہے وہ اس کراہت پر مشتمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاعل کے ساتھ جو کراہت قائم ہے اسی سے فعل مشتق کر لیا گیا اور اس کی اسناد فاعل کی طرف کر لی گئی. تو ظاہر بات ہے وہ فعل اس معنی حدثی پر، اس معنی کراہت پر مشتمل ہوگا. تو اس معنی کر فرماتے ہیں حین ہے تو اس وقت مشتمل ہے، جب مشتمل ہے تو اس معنی کر یہ مفعول مطلق بنے گا. اور معنی وہی ہوگا جو ہم نے ابھی بتایا، میرا ناپسند کرنا، ناپسند کرنا، ہے نا. میں نے ناپسند کیا، ناپسند کرنا، یہ معنی ہوگا. وثانی ہما، اور دوسرا اعتبار یہ ہے کونھا بحیث کہ کراہت کا اس حیثیت سے ہونا وقع علیہ فعل الکراہت، کہ فاعل کا جو فعل کراہت ہے وہ اس پر واقع ہو رہا ہے، ناپسندیدگی پر کراہت واقع ہو رہی ہے، یعنی میں نے اپنی ناپسندیدگی کو، اپنی کراہت کو پسند نہیں کیا، یہ معنی ہو رہا ہے. تو اب ایسی صورت مفعول بھی بنے گا کیونکہ اشتمال نہیں رہا. کیا نہیں رہا؟ اشتمال. فعل اس پر اب مشتمل نہیں رہا بلکہ اس پر فعل واقع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اس پر فعل واقع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں ایک کراہت کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس پر فعل کراہت واقع ہو. فَإِذَا ذُكِرَتْ، یا فَإِذَا ذَكَرْتَ، آپ پڑھ لیں اسے. تو جب آپ ذکر کریں فعل کے بعد پہلے والے اعتبار سے کراہت کو، ہے کما فی قول کا، جیسے کہ آپ کے اس قول میں کرے تو کراہتن، اس کے اندر فہو مفعول مطلق، تب تو یہ مفعول مطلق ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ بَعْدَهُ بِالْاعْتِبَارِ الثَّانِي، اور اگر کراہتوں کے بعد کراہت کو آپ ذکر کریں دوسرے اعتبار سے کہ اس حیثیت سے کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہو رہا ہے کما فی قول کا، جیسے کہ آپ کے اس قول میں کرے تو کراہتی میں ہے، فہو مفعول بہ، تو اب ایسی صورت میں یہ مفعول بہ ہے، لا مفعول مطلق، نہ کہ مفعول مطلق. کیوں مفعول مطلق کیوں نہیں ہے؟ اذ لیس ذلک الفعل مشتملا علیہ،
کیونکہ اس اعتبار سے وہ فعل اس معنی حدثی پر، اس کے کراہت پر مشتمل نہیں ہے، بل ہوا واقع علیہ، بلکہ اس معنی کر وہ اس پر واقع ہے۔ کیسا واقع ہے؟ وقوع الفعل علی المفعول به، جیسے کہ فعل مفعول به پر واقع ہوتا ہے۔ فخرج بهذا الاعتبار عن الحد، لہذا کراہت جو ہے اس اعتبار سے مفعول مطلق کی تعریف سے خارج ہو گیا ہے۔ جب خارج ہو گیا تو اس سے اعتراض پڑ رہا تھا نا مفعول مطلق کی تعریف پر، تو فرماتے ہیں وانطبق الحد علی المحدود، تو اب یہاں پر حد محدود پر منطبق ہو جائے گی جامع معنی ہو کر، اب تعریف مفعول مطلق کی جامع اور معنی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔